سلام محمد رسول اللہ، جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان اللہ نے، فرشتوں نے، سارے نبیوں نے، یہاں تک کہ جنگلی جانوروں نے کیا۔ ایک کتاب میں واقعہ، حدیثی کتاب میں ایک واقعہ آتا ہے، معجزات النبی کتاب کا نام ہے، اس میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، صحابی وہ تو پہلے صحابی نہیں تھے، وہ جنگل میں بکریاں چرانے والا انسان، ہم کہہ سکتے ہیں بکروال، یا کشمیری میں کہیں گے پہول۔ وہ بیچارہ جنگلوں میں بکریاں چرانے والا شخص تھا، اس کو نہیں معلوم تھا نبی کیا ہے، نہ اسے کبھی سنا تھا۔ اتفاق سے ایک دفعہ بھیڑیا آیا اور اس کی بکری لے گیا۔ جب اس کی بکری لے کر کے وہ چلا گیا تو چونکہ وہ طاقتور آدمی تھا، اس نے دیکھا بھیڑیا میری بکری کو گھسیٹ رہا ہے، وہ پیچھے سے دوڑا اور دوڑنے کے بعد پھر اسے بکری چھین لی، بکری ابھی زندہ تھی۔ تو بھیڑیا نے انسان کی طرح بات کرتے ہوئے کہا، او ظالم، یہ تو میری غذا ہے، میں تو یہی جانور کھاتا ہوں، میرے رب نے مجھے یہ غذا دی تھی، تو نے مجھ سے چھینی کیوں؟ تو یہ آدمی صحابی کو کہنے لگا، عجیب بات ہے، جنگلی جانور بھیڑیا انسان کی طرح بات کر رہا ہے، قیامت آ گئی؟ تو بھیڑیے نے کہا، قیامت یہ نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، قیامت یہ ہے کہ اللہ کا نبی دنیا میں آیا اور تو اب تک نہیں گیا وہاں۔ یہ آدمی حیران کہ بھیڑیا مجھے کہہ رہا ہے قیامت، اللہ کا نبی دنیا میں آئے ہیں، تو کہاں ہے اللہ کا نبی؟ اب بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ ڈھونڈتا رہا دوسرے بھیڑیوں، ان دوسرے بکر والوں کو، اور ایک ایک سے پوچھتا ہے، بھائی کہیں دنیا میں خدا کا نبی کسی نے نہیں بتایا۔ ہوتے ہوتے ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ ہاں بھائی، ہم نے سنا ہے کہیں عرب میں کوئی نبی آیا ہے۔ تو جو ہی اس نے عرب کا لفظ سنا تو چل پڑا ملک شام سے عرب کے لیے۔ ملک شام الگ ہے، عرب الگ ہے۔ راستے میں چلتا رہا، بکریاں ساتھ ہیں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پہنچا وہ مدینہ منورہ۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچا، کون سے صحابی ان کو سب سے پہلے ملے، ان سے ملاقات کر کے اس نے پوچھا، اہذہ مدینۃ النبی، کیا یہ نبی کا شہر ہے؟ اس نے کہا، نعم ہذہ مدینۃ النبی، یہ نبی کا شہر ہے۔ اب اس نے پوچھا، کیا میرے لیے ممکن ہے میں نبی کی خدمت میں ملاقات کے لیے جاؤں؟ اس نے کہا، ضرور جا سکتے ہو۔ اس نے کہا، یہ جو بکریاں میری ہیں ان کو کہاں رکھوں گا؟ اس صحابی نے کہا، میرے گھر میں رکھو۔ اس نے کہا، جناب آپ کے گھر میں بکریاں رکھوں گا، جب میں واپس آؤں گا تو آپ یہ بکریاں مجھے دو گے، کیونکہ میں پردیسی انسان ہوں، اجنبی انسان ہوں، تم اگر انکار کرو گے تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا، یہ تو نبی کا شہر ہے، یہاں کوئی کسی کی بکری، یہاں کوئی کسی کا مال نہیں کھایا کرتا، میرے آنگن میں بکریاں رکھ دو۔ چنانچہ اس کے آنگن میں بکریاں رکھی۔ اب وہ ڈھونڈتا ہوا، پوچھتا ہوا پہنچا وہاں جہاں تشریف فرما تھے جناب سید المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچا وہاں، سیدھا سادہ جنگلی انسان، نہ یہ جانتا ہے سلام کیا ہوتی ہے، نہ یہ جانتا ہے آداب کیا ہوتے ہیں۔ دروازے پر، وہاں دروازہ بھی کہا تھا، دور سے کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے، ارسلنی الیک الذئب، حضرات مجھے تو بھیڑیے نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کوئی معاملہ ہوا ہے۔ آپ نے حضرت بلال کو بلوایا، فرمایا اذان پڑھو، یعنی لوگوں کو بلاؤ۔ اور جب بلانے کے لیے اذان پڑھی جاتی تھی تو حی علی الصلاۃ نہیں پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے حضرت بلال خاموش ہو جاتے تھے۔ گھروں میں جو صحابہ ہوتے تھے جن تک آواز پہنچتی تھی وہ صحابہ فوراً جمع ہو جاتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ ہم کو بلایا جا رہا ہے، چانچہ صحابہ جمع ہو گئے۔ اب آپ نے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، سناؤ کیا ہوا ہے۔ اب بیچارہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، میں تو جنگلی انسان، بکریاں چرانے والا، میں تو نہیں جانتا، انا راعی الغنم، بکریاں چرانے والا انسان، مجھے نہیں معلوم ہے نبی کیا ہے۔ وہ تو بھیڑیا نے اسی طرح سے مجھے بتایا۔ پھر میں اتنا لمبا سفر کر کے پہنچا، اور جب یہاں تک بات کرتے کرتے پہنچا، صحابہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، آپ تمام لوگ گواہ رہو، میں اعلان کرتا ہوں یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تقوم الساعة حتى يشهد الحجر والمدر والشجر كما شهد به الذئب، تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک درخت گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی، پتھر گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی، مٹی کے ٹکڑے گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی، جیسے جنگلی بھیڑیے نے گواہی دی میں اللہ کا نبی ہوں۔ اسی نبی کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں۔